او لوگو، تمہارا نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہا ہے، تمہارے نبی تو قرآن سننے کی خواہش کر رہے ہیں۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، تم تو کانوں میں ایئر بڈس لگا کر کے اور ہیڈ فون لگا کر کے تم تو میوزک سن رہے ہو، تم تو گانے سن رہے ہو، تم تو کار چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو، تم تو بائک چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو۔ اللہ نہ کرے بائک کا حادثہ ہو جائے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اسی حالت میں نوجوان کی موت ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو گانا سن رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو کانوں میں لگا کر کے بالی ووڈ کے سانگ سن رہا ہے، اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن بھی گانا سنتے ہوئے اور میوزک سنتے ہوئے اٹھے گا۔ اور بے غیرت کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے، کہتا ہے میوزک سن کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ تیرے دل کو سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے، تیرا دل ڈیڈ ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ جس دل میں ایمان کی زندگی ہوگی اس دل کو میوزک سے سکون نہیں ملے گا، اس دل کو قرآن سے سکون ملے گا۔ میرا رب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے بندو ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، میں آج سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا، میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا۔ اللہ کے نبی غور سے بیٹھ کر کے سننے لگے، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، یہاں تک کہ میں سورہ نساء کی آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ، بس کرو، رک جاؤ۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری امت پر آپ کو گواہ بنائے گا۔ اس ذمہ داری کا احساس کر کے اور اس کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے ہم کو سبق دیا، جس چیز کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ ڈالی جائے اس ذمہ داری کا احساس محسوس کرو میرے بھائی۔ مدرسے کا ناظم بننا آسان کام ہے، جمعیت کا ذمہ دار بننا بہت آسان کام ہے، مسجد کا متولی بننا بہت آسان کام ہے، مگر اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کا حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عہدے اور ذمہ داری کا کیا حق ہے تو شاید عہدے کے لیے اور کرسیوں کے لیے جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں ہونی بند ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا، آپ کے کندھے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس ذمہ داری کو سوچ کر کے آپ رو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور انسان رونے لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے دل کا اور ہماری آنکھوں کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے، دل کی زمین خشک ہو چکی ہے، دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے، اور اسی لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو قرآن کی آیت کو سن کر کے رو رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اس ٹائم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ محبت دیکھیے میاں بیوی کی۔ اگر اللہ کے پیارے نبی کو تہجد کی نماز پڑھنے جانا ہے آپ کو حضرت عائشہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے عائشہ
میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انی احب قربک و احب ما یسرک، اے اللہ کے پیارے نبی میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، میرے پاس رہیں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جو آپ پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کی جس چیز میں خوشی ہے اس میں میری بھی خوشی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقام فتطہر فصلی، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کے وضو کرتے ہیں اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ فبکا، آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں حتی بل حجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان آج رات کے 2 بجے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ سماج کہاں تک جا چکا ہے، اب یہ 4G کا نہیں 5G کا زمانہ ہے۔ حالات پر آپ کی بہت اچھی نظر ہے، مجھے بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوجوان آج کہاں ہیں جو رات میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ ایسے نوجوان جس سماج میں پیدا ہو جائیں اس سماج کی کایا کلپ ہو جائے، اس سماج کی حالت بدل جائے میرے بھائی۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے بندوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، وہ راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور اتنا روتے ہیں حتی بل حجرہ، آپ کے کرتے کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ پھر آپ روتے ہیں، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، پھر آپ اتنا روتے ہیں حتی بلت لحیتہ، آپ کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ پھر آپ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں حتی بلت الارض، یہاں تک کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں اور آپ اتنا رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے، آپ کے کرتے کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو مغفور لہو ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو اتنا رونے کی اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا گڑ گڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال وقد نزلت علی اللیلۃ آیات، اے بلال آج کی رات میرے اوپر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم يتدبرها، جو آدمی ان آیتوں کو پڑھے اور ان آیتوں کے اندر غور نہ کرے، ان آیتوں کے اندر عبرت حاصل نہ کرے، اے بلال اس انسان کے لیے میں بد دعا کر رہا ہوں وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے جو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ان کے اوپر غور نہ کرے۔ کون سی آیتیں تھیں؟ قرآن کی 3 پارے کی آیتیں تھیں، سورہ آل عمران کی آیتیں تھیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند کون ہیں؟ جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اوپر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا،
اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو جینیس ہوتے ہیں، جو بدھی مان ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ کوئی ڈگریوں کی بدولت عقل مند نہیں ہے، کوئی دنیا کے ٹیلنٹ کے بدولت عقل مند نہیں ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے، جو اپنے مالک کو پہچان لے. ورنہ دنیا میں بڑے بڑے قابل لوگ، بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ جانوروں کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں اور جانوروں کا پیشاب پیتے ہیں اور شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو کریشن کے آگے نہیں بلکہ کریٹر کے آگے سجدہ کرتا ہے. عقل مند تو وہ ہے جو اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچان کر کے اپنے مالک سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے. تو نبی کی آنکھوں سے آنسو تب بھی آئے تھے میرے بھائی جب آپ تہجد کی نماز میں اللہ کو یاد کر کے روئے تھے. اب ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کتنی بار نماز پڑھتے ہیں، کتنی بار ہم تہجد پڑھتے ہیں اور کتنی بار تہجد کی نماز میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، شاید آپ آج تک آپ نے نہ سنا. ہر نوجوان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. کوئی IAS آفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں آؤ، تمہاری زندگی کے جو بھی ٹارگٹ ہیں، جو بھی ایمز ہیں، جو بھی گولز ہیں، جو بھی مقصد ہے، تم محنت کر رہے ہو، بہت اچھی بات ہے. ایک نسخہ بتا رہا ہوں. رات میں اٹھو، دنیا سو رہی ہے، اس وقت اٹھو، رات کے 2 بجے 3 بجے فجر کی نماز کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھو، وضو کرو، 8 رکعت نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو. پھر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو کہ اے اللہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین خود آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آواز دیتا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ مانگو میں دوں گا میرے بندو، مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو قبول کروں گا. اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے میرے بھائیوں، اس اللہ سے مانگو جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے. دنیا والوں سے کیا مانگنا، دنیا والے تو آپ کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. اس اللہ سے مانگو جس کے در پہ مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، جس کے در پہ مانگنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تہجد کی نماز پڑھی جائے اور تہجد کی نماز کے وقت اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں. یہ میرے نبی کا شیوا تھا، یہ میرے نبی کی عادت تھی. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی ایک اور موقع پر روئے تھے. اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دی تھیں، مگر بیٹے جو بھی ہوئے سب بچپن میں ہی انتقال کر گئے. آخری بیٹا آپ کو پیدا ہوا، بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر آپ نے ابراہیم رکھا. یہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اس بچے کو دیہات میں دائی کا دودھ پینے کے لیے بھیجا. بچہ دیہات میں پل رہا تھا، 1.5 سال کا بچہ ہو چکا تھا. بچہ بیمار پڑ گیا، آپ کو خبر ملی، آپ بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جاتی ہے. آپ جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا. وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم کی سانس اٹک رہی تھی، ابراہیم اب آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کا دم ٹوٹ رہا تھا. اللہ کے نبی اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے تھے. آپ کا بیٹا آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی. اے عبد الرحمن، میں اگر ایک نبی ہوں، اگر میں ایک رسول ہوں تو میں ایک باپ بھی ہوں، اور ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ابراہیم کا دم ٹوٹ گیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟
ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے ابراہیم تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے۔ اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ بہت غمگین ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ تھا میرے نبی کا رونا۔ میرے نبی اپنے بچے کی وفات پر بھی روئے ہیں تو وہ کنٹرول کے ساتھ روئے ہیں۔ وہ رونا ایسا نہیں ہے آپ نے کپڑے پھاڑے ہوں، آپ نے سینہ پیٹا ہو، آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو۔ آج اسی نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پہ ہر سال محرم میں پوری دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ کاش دنیا کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ میرے نبی نے غم کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ میرے نبی نے خود اپنے بیٹے کی وفات پر جو غم ظاہر کیا ہے میرے بھائیوں، آپ کی آنکھوں سے آنسو تو بہے ہیں مگر نہ آپ نے سینہ پیٹا ہے، نہ کالے کپڑے پہنے ہیں، نہ آپ نے زبان سے کوئی ایسی بات کہی جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے، آپ کے پاس خبر آئی آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے۔ آپ کی بیٹی نے پیغام بھجوایا کہ ابا جان جلدی سے آ جائیے، آپ کا نواسا بیمار ہے، آخری ٹائم ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اِنَّ لِلَّهِ مَا آتَى وَلَهُ مَا أَخَذَ، اللہ تعالیٰ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھے۔ بیٹی نے پھر پیغام بھجوایا ابا جان جلدی سے آ جائیے، آپ کا نواسا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے اپنی بیٹی کے گھر اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا۔ نواسا آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے سعد بن عبادہ ہذہ رحمت، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اے سعد بن عبادہ میں اس بچے کا نانا ہوں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے رحم ڈالا ہے، اسی رحمت کی نشانی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ اپنے نواسے کی موت پر بھی روئے تھے میرے بھائی، اور آپ اس موقع پر بھی روئے تھے جب غزوہ احد کے بعد اپنے چچا حمزہ کی آپ نے کٹی پٹی لاش دیکھی تھی، کان کاٹ لیے گئے، کلیجہ نکال لیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ کے چچا حمزہ کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا مدینہ میں نہیں تھا۔ آپ نے کہا کہ آج میرا چچا مدینہ کے ہر شہید کے اوپر کوئی رونے والی خاتون ہے، وَإِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاقِيَ لَهُ، لیکن میرے چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والی نہیں ہے۔ اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ایک جو فطری اور نیچرل تقاضے ہوتے تھے، جب کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی غم ہوتا تھا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے تھے، مگر آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ ہم اپنے غم اور تکلیف میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے۔ اور جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کے صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار و قطار روئی تھی، اور انہوں نے حضرت انس سے کہا تھا کہ اے انس اطابت انفسکم، اے انس تم نے کیسے گوارا کیا تھا جب تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا تھا۔ اور حضرت فاطمہ نے اپنے والد کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا تھا، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ مگر صحابہ کرام کے یہ آنسو بھی ایک دائرے میں تھے، اپنے نبی کی وفات پر بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ آج اس بات کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دل آج موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ صحابہ کرام تو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور آج ہماری تنہائی گناہوں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھر گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنے موبائل پر اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے، قرآن کہتا ہے
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آپ نے کانوں سے جو سنا ہے، آنکھوں سے جو دیکھا ہے، اور دل اور دماغ میں جو خیال پالے ہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی، نبی کی تنہائی کیسی ہوتی تھی، اور ہماری تنہائی کیسی ہے، اس پر بھی ہم غور کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو ہمیں نرم بنانے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے، رب العالمین اپنا خوف اور اپنا تقوی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔